الرحمن الرحیم، السلام علیکم سیکنڈ ایئر بیٹا آپ لوگوں کا لاسٹ ٹاپک تھا ہمارے پاس پیج نمبر 22 ہے اردو والوں کا اور 49 ہے انگلش والوں کا 3 جون پلان، پارٹیشن پلان، لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان۔ اسی کے لیے اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے 3 جون پلان کیا ہے، پارٹیشن پلان کی اگر بات ہوتی ہے تو آپ نے یہی آنسر لکھنا ہے، یہ 3 جون پلان کی بات ہو رہی ہوگی۔ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان آتا ہے تو تب بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ 3 جون پلان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم ہند کا منصوبہ 3 جون کا منصوبہ، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، ایز اے ریزلٹ آف دا جنرل الیکشن ان برٹن ان 1946۔ اب وہ کہتا ہے کہ 1946 میں جو برطانیہ میں الیکشن ہوئے تھے، دا لیبر پارٹی کیم ان ٹو پاور، اور لیبر پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی، اینڈ کلیمنٹ، لارڈ کلیمنٹ جو ہے ایٹلی بیکیم دا، لارڈ کلیمنٹ ایٹلی جو ہیں پرائم منسٹر بنے تھے، وزیر اعظم بنے تھے، اینڈ آن فیبرری 20 1947 ایٹلی میڈ اے اسٹیٹمنٹ ان دا برٹش پارلیمنٹ ڈکلیئرنگ دیٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی 1946 میں برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے تھے، اور جس کے نتیجے میں لیبر پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، اور لارڈ کلیمنٹ جو ہے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 20 فروری 1947 کو برطانیہ میں جو ہے وہ برطانوی دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے انہیں پارلیمنٹ کو دارالعلوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کے جو اقتدار ہے وہ ذمہ دار آپ کے جو نمائندے ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان میں بھی الیکشن کروائے جانے چاہیے۔ اب بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا سٹیپس تھے، سب سے پہلے تھا انڈیا شیل بی گیون انڈیپینڈنس بائی جون 1948، یعنی ہندوستان کو جو ہے وہ حکومت برطانیہ ہر حال میں جون 1948 میں اقتدار جو ہے وہ ذمہ دار نمائندوں کو دے کر اس کے بعد جو ہے وہ اقتدار سے حوالے کر کے جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، اور یہ ذمہ داری وہ ان نمائندوں کو دینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارے پاس اف دا کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی فیلز ٹو فریم دا کنسٹیٹیوشن ود دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم لمٹ اینڈ دا برٹش گورنمنٹ شیل ڈیسائڈ اف دا پاورز آر ٹو ٹرانسفرڈ ٹو سینٹرل گورنمنٹ آر سرٹن پروونشل گورنمنٹس۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی جو اگر کانسٹیٹیوشن بنانے میں یہ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی یہ تھا کہ انہوں نے جو ذمہ داری تھی یا گورنمنٹ جو پاور ٹرانسفر کرنی تھی وہ صوبوں اور مرکز کو انہوں نے حوالے کرنے کے، ہندوستانی نمائندوں کے حوالے کرنے کا کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی تھی کہ وہ ہندوستانیوں کے حوالے جو ہے وہ یہ تمام اختیارات کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے ماؤنٹ بیٹن واز اپوائنٹڈ وائس رائے اینڈ ہی واز ٹو ریپلیس بائی لارڈ ویول، ٹھیک ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور ان کو لارڈ ویول جو ہیں ان کی جگہ ریپلیس کیا گیا تھا، ان کی جگہ جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائس رائے بنایا گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ارائیول آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس کا جو ارائیول ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ارائیوڈ ایٹ انڈیا آن 22 مارچ 1947 اینڈ ہی ڈسکس میٹرز ود دا انڈین لیڈرز اینڈ واز کنونس دیٹ اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو کیپ انڈیا یونائٹڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب 22 مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے یہاں پر آیا تو اس نے جو ہے یہ کوشش کی کہ وزارتی کابینہ جو ہے وہ مشن جو ہے اس کے ذریعے کے منصوبے کی بنیاد پر اس منصوبے کی بنیاد پر کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل نکال کر ہندوستان کو متحد رکھا جائے، اور یہاں پر جو ہے آئینی اصلاحات کی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس نے بہت جو ہے وہ بات چیت اس چیز پہ ہوئی، لیکن جو ہے ہندوستانی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہندوستان کو متحد رکھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن ورکڈ آؤٹ پارٹیشن پلان بیفور دا پریزنٹنگ دا پلان از پبلک، وہ اس کے اوپر کام اس نے کیا اس سے پہلے کہ وہ اس کو پبلک کے سامنے لے کے آتا، اینڈ ہی شوڈ اٹ ٹو جواہر لال نہرو، اور اس سے پہلے اس نے اس پلان کو جواہر لال نہرو جو ہے جو کانگریس کے رہنما تھے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، ود ہوم ہی ہیڈ پرسنل ریلیشن، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ذاتی جو ہے تعلقات بھی تھے۔ نہرو ہو واز اے کانگریس لیڈر ڈڈ ناٹ اپروو آف اٹ، اس نے کانگریسی رہنماؤں نے کی حیثیت سے اس کو اپروو نہیں کیا، یعنی اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہندوستان کو علیحدہ کر دیا جائے، وہ یونائٹڈ ہندوستان کی بات کرتا تھا، تو اس لیے پاکستان بننے کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل اس نے کنفرم جو ہے وہ اپروول نہیں دیا۔ آفٹر دس لارڈ ماؤنٹ بیٹن آسکڈ ہز ہندو ایڈوائزر وی پی مینن، اب وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا جو مشیر تھا وی پی مینن اس کو جو ہے ریکویسٹ کی، اس سے جو ہے بات کی، اینڈ پریپیئر الٹرنیٹیو پارٹیشن پلان، اور اس سے کہا کہ اس کے متبادل
متبادل یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور پارٹیشن پلان جو ہے وہ ہونا چاہیے. اینڈ himself went to London to approve it, اور وہ خود لندن گیا اس کو اپروو کروانے کے لیے. The British government approved it and thus Lord Mountbatten returned back to India. اب وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو تھی اس نے اس کو اپروو کر دیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ واپس آیا آن 31 مئی 1947 31 مئی 1947 کو. اینڈ ہی ٹک 7 امپورٹنٹ لیڈرز ان کانفیڈنس انکلوڈنگ قائد اعظم لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر, سردار پٹیل, جواہر لال نہرو, بلدوئی سنگھ اینڈ چاریا کرپلانی. اب اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی نام یہاں پہ ان کا تذکرہ آیا ہے انگلش والوں کے پاس, تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں اردو والوں کے پاس جو ہے اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ چیز دی ہوئی ہے کہ انہوں نے 7 ٹوٹل جو ہے یہ منصوبہ 7 لوگوں پر جو ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا, ان کے سامنے رکھا گیا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے سامنے جب یہ منصوبہ رکھا گیا اور اس میں سے جو ہے کسی قسم کی کوئی رضامندی حاصل نہیں ہوئی, تو وہ 3 جون کا منصوبہ 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کے اس منصوبے کا اعلان کیا, اور جس کی وجہ سے اسے 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں. اب ان تمام رہنماؤں کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ چیز کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ رضامندی نہیں ہوئی تھی, رضامندی اپروول لے کر جو ہے انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے. تو ان کی رضامندی جب دونوں طرف سے مسلم لیگ اور کانگریس کی طرف سے سامنے آئی تو تب جو ہے 3 جون کا منصوبہ جو ہے اس کو پبلک کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 3 جون جو ہے اس کی ڈویژن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ شیڈ بی ڈیوائیڈڈ انٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نیملی پاکستان اینڈ انڈیا, اینڈ رائٹ آف مسلم میجورٹی پروونسز. یہ والی چیزیں جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہم ان کو ڈسکس کریں 1 by 1, لیکن یہ ہے کہ یہ پوائنٹ وائز دی ہوئی ہیں. تو دا مسلم میجورٹی پروونسز ہیو دا رائٹ ٹو جوائن اینی آف 2 اسٹیٹ, یعنی دونوں کو یہ حق حاصل تھا مسلمان میجورٹی پروونسز کو کہ وہ جس کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو جائے. لیکن بیسیکلی جو رائٹ آف ڈیسیجن تھا اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو 3 جون کے منصوبے کے تحت ہندوستان کو 2 ریاستوں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں جو تقسیم کیا گیا تھا اس میں مسلمان اکثریتی صوبوں کو اختیار اس لیے دیا گیا تاکہ اگر کوئی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو ادھر ہو جائے, اور انہیں خود یہ پتہ تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے اور کسی کے ساتھ بھی علاقہ فیصلہ کریں گے. فیصلہ کرنے کے لیے درج ذیل طریقے جو ہے وہ بتائے گئے تھے. سب سے پہلا طریقہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ دا لیجسلیچر پنجاب اور بنگال کے حوالے سے دا لیجسلیچر آف پنجاب اینڈ بنگال شیل ڈیسائیڈڈ ویدر دی وانٹ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا. اب بنگال اور پنجاب جو ہے اس کی مجلس قانون ساز جو ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ دونوں میں سے کس کے ساتھ شامل ہو. اف دے ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان, دا پروونشل اسمبلی ممبرز آف دا مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس اینڈ دا پروونشل اسمبلی ممبرز آف دا نان مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس شوڈ ڈیسائیڈ ان دیئر سیپریٹ سیشن ویدر دی وانٹ ٹو پروونس ٹو بی ڈیوائیڈڈ اور ناٹ. اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی پنجاب اور بنگال کے حوالے سے اگر ان کی قانون ساز اسمبلیوں کے اپنے اجلاسوں میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنے ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی ہیں یا نہیں, اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ اگر ان فیصلوں کا پاکستان کے حق میں ہوتا ہے ان کا, تو اس صورت میں دونوں صوبائی اسمبلیوں میں شامل مسلم اکثریتی اضلاع جو ہیں اور غیر مسلم اکثریتی جو اضلاع ہیں ان کے نمائندے اپنے الگ الگ اجلاسوں میں یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ دونوں میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ انہیں تقسیم کر دیا جائے یا نہیں کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ if any of these groups by the simple majority decide in favor of partition, and then the provinces will be divided into unit of the Muslim majority district and that of non-Muslim majority district. اگر دونوں میں سے جو ہے کوئی ایک سبھی سادہ اکثریت یعنی بہت بھاری اکثریت نہ بھی ہو تو تب بھی اگر کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو صوبے کو مسلم اکثریتی اضلاع اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع جو ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پوائنٹ نمبر 4, کیونکہ یہاں پہ اس نے پوائنٹ دینے شروع کر دیے تھے. بیسیکلی ہمارا جو ہے یہ والی چیز جو ہے یہ ایک ابتدائی کے طور پہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہے, پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارے پاس ریفرینڈم سلہیٹ کے بارے میں ریفرینڈم کا جو فیصلہ کیا گیا. اف دا بنگال لیجسلیٹو اسمبلی ڈیسائیڈ ان دا فیور آف دا پارٹیشن دین a referendum shall be held in the Muslim majority area of سلہیٹ. اب وہ کہتا ہے کہ اگر بنگال کی جو مجلس قانون
قانون ساز اگر بنگال کی اسمبلی جو ہے صوبے کو تقسیم کرنے کے حق میں فیصلہ کرے تو آسام کے مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں سلہیٹ میں استصواب رائے ریفرینڈم کروائیں گے. استصواب رائے یعنی لوگوں سے رائے لی جائے گی اینڈ ویئر دا پیپل ول ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ ٹو, اور یہاں پہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جوائن دا مسلم میجورٹی پروونسز آف ایسٹ بنگال, کہ وہ مشرقی بنگال جو ہے اس کے مسلمان اکثریتی صوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, یعنی ان لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہوں گے. رائٹ آف ڈیسیجن آف سندھ لیجسلیٹو اسمبلی, سندھ کی جو ہے مجلس قانون ساز جو ہے اس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا, دا ممبر آف دا سندھ لیجسلیٹو اسمبلی شوڈ ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان. سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ موجودہ دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کا حصہ بننا چاہتی ہے یا نہیں. دستور ساز اسمبلی یعنی پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں, یعنی دونوں جو ہیں نئی جو اسمبلیاں ان میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے NWFP یعنی KPK یعنی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ریفرینڈم شیل بی ہیلڈ ان نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس ویئر دا لوکل شوڈ ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان, یعنی وہاں پہ الیکشن ہوگا اور وہاں کے جو علاقائی لوگ ہوں گے وہ یہ فیصلہ عوام فیصلہ کرے گی کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں. اس کے بعد ہے ڈیسیجن آف دا فیوچر آف بلوچستان. اب یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس, جو اردو میں بھی پوائنٹ نمبر 5 ہے, یہاں 7 جو ہے میں نے بتا دیا کیوں دیا ہوا ہے. ممبرز آف دا ٹرائبل جرگا یعنی جو ان کے قبائلی سردار ہیں اور نان آفیشیل ممبرز جو ہیں غیر سرکاری ان کے جو ارکان ہیں, یعنی کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے غیر سرکاری جو ارکان ہیں, ول بی گیون دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ ٹو پاکستان جوائن پاکستان اور انڈیا, کے وہ فیصلہ کریں گے کہ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. 6 ہے اسٹیبلشمنٹ آف باؤنڈری کمیشن یعنی سرحدی کمیشن جو قائم کیا گیا. if بنگال اینڈ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلیز ڈیسائڈ ان فیور آف پارٹیشن, وہ کہتے ہیں پنجاب اور بنگال کی اسمبلیاں اگر اس کے فیور میں پارٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہیں, 2 سیپریٹ باؤنڈری کمیشن شیل بی سیٹ اپ فار بوتھ پروونس, یعنی دونوں صوبوں کے لیے علیحدہ کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ ان کی حد بندی کے بارے میں فیصلہ کرے. ٹو ڈیمارکیٹ دا باؤنڈریز آف 2 کنٹریز, کے دونوں ممالک کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کرے اور حد بندی کمیشن جو ہے وہ دونوں کی سرحدیں ان کا تعین کرے. اس کے بعد ڈیسیجن آف فیوچر آف پرنسلی اسٹیٹ, جو شاہی ریاستیں ان کے حوالے سے کیا کہا گیا, دا رولرز آف پرنسلی اسٹیٹ شیل ڈیسائڈ ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان کیپنگ ان ویو دا اوپینین آف دیئر پیپل اینڈ دیئر جغرافیکل پوزیشن. شاہی ریاستوں کے حکمران اپنی رعایا کی مرضی اور جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھ کر پاکستان یا بھارت میں جس کے ساتھ علاقہ کرنا چاہیں اس کے ساتھ علاقہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ریاست اگر انڈیا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی سرحدیں اگر پاکستان کے ساتھ لگتی نہیں ہیں تو وہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ علاقہ کرے گی. تو اس طرح سے جیسے کشمیر نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا, پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اور بہت ساری جیسے چترال گلگت بلتستان یہ والے جو علاقے آ جاتے ہیں, ان ریاستوں نے بھی ہمارے ساتھ علاقہ کیا ہوا ہے. تو یہ وہ شاہی ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے. رزلٹ آف 3 جون پلان, اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی نتائج ہمارے پاس کیا آئے, یعنی کیا نتائج ہمارے سامنے آئے 3 جون پلان کے حوالے سے, کیا نتیجہ اخذ کیا کہ کیا کامیابی اس میں ہوئی. دا پنجاب اینڈ بنگال لیجسلیٹو اسمبلی ڈیسائیڈڈ ان دا فیور آف پارٹیشن, پنجاب اور بنگال کی جو اسمبلیاں ہیں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے پارٹیشن کے لیے جو ہے 3 جون کے منصوبے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پارٹیشن کے فیور میں جو ہے وہ گئے ہیں. سندھ لیجسلیٹو اسمبلی ڈیسائیڈ ان فیور آف پاکستان, اب وہ کہتا ہے کہ جو سندھ کی اسمبلی ہے اس نے اکثریتی ووٹوں کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پھر NWFP ڈیسائیڈڈ, اب وہ کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے انہوں نے بھی ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان کے ساتھ علاقہ میں جو ہے اس کا ووٹ کا حق دیا ہے. بلوچستان ڈیسائیڈ ٹو جوائن پاکستان, بلوچستان نے پاکستان کے ساتھ جو ہے جوائن کرنے کے لیے اس میں بھی وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا ہے. پھر اس کے بعد سلیٹ ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان, اور سلیٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یعنی مشرقی پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کا فیصلہ کیا. پھر آگے ہے امپورٹنس آف 3 جون پلان, یعنی اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی امپورٹنس کس طرح سے ہے, کیا اس کی اہمیت تھی. 3 جون پلان آکوپائز گریٹ سگنیفیکنس ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ, اس کو برِ صغیر کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت دی جاتی ہے. بیکاز آل دا پلانس پریزنٹڈ بائی دا برٹش بیفور دا 3 جون پلان, کیونکہ 3 جون کے منصوبے سے پہلے جتنے بھی منصوبے پیش کیے گئے وہ سب ریجیکٹ ہو گئے. ریجیکٹڈ دا کاز آف یونائٹیڈ انڈیا, سب پہلے سے جو ہے وہ رد ہو جاتے
جاتے تھے اور جو ہے یونائٹڈ انڈیا کے حوالے سے بات کی جاتی تھی. اینڈ 3rd جون پلان واز دا فرسٹ پلان پریزنٹڈ ان انڈیا سب کانٹیننٹ ان وچ دا برٹش ایکسپریس دا ڈیزائر آف پارٹیشن ان کلیئر ٹرمز. یہ وہ منصوبہ تھا جس میں پہلی دفعہ برطانیہ نے کلیئر کٹ جو ہے وہ کہا کہ وہ اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اس دوران برطانیہ میں پارلیمنٹ نے آزادی ہند قانون 1947 منظور کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اقتدار آزاد ریاستوں اور ہندوستان اور پاکستان کو منتقل کر دیا جائے گا. چنانچہ پاکستان ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد مسلمانوں کے بیش با قربانیوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا اور 15 اگست کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آ کر علاقوں کی تقسیم ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر برطانوی اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے. قانون سازی کے اختیارات میں ملتے ہیں. قوانین کی منظوری ہوتی ہے. شاہی ریاستیں جو ہے وہ ان کا اقتدار ہوتا ہے یعنی ان کو اقتدار جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس حساب سے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے 3rd جون پلان از اے ویری امپورٹنٹ پلان. سو یہاں پہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ شارٹ کویسچن. اب انڈین نیشنل کانگریس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کانگریس کے علاوہ ہمارے پاس اگر یہ دیکھیں تو اس میں پارٹیشن آف بنگال ہے. پھر اس کے بعد مسلم ریئیکشن ٹو دا پارٹیشن ہے. ہندوز ریئیکشن ہے. شملہ ڈپوٹیشن ہے. یہ کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو میں نے آپ کو SLO دیے ہوئے ہیں. یہ ٹھیک ہے. یہ امپورٹنس آف شملہ ڈپوٹیشن ہے. پھر لکھنؤ پیکٹ ہے. تو یہ آپ کے شارٹ کوسچن یا SLO کے لیے آپ پریپیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ان میں سے بہت سارے ٹاپک گاندھی جناح ٹاکس ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہوئی ہیں SLO میں. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.